یوز کرنا شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی یہ ریشو اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت اہم آپ نے بات کی کہ جب ہم اپنے رائٹ کو بہتر انداز میں یوز نہیں کرتے تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اقسام میں اب آپ سے مزید یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کے حوالے سے تو سٹیز کے اندر پھر بھی کچھ بہتر ہے یہ انداز، لیکن دیہی ایریاز کے اندر ایجوکیشن اس انداز کی نہیں ہے، اور فیمیلز ایجوکیشن کو یقیناً وہاں پروموٹ نہیں کیا جاتا، اور وہاں پہ ایک ایسا سسٹم ہے جہاں پہ آپ فیملی کے جو بڑے لوگ ہیں وہی ڈیسیجن لیں گے آپ کی زندگی کا، اور وہی فیصلے کریں گے تمام تر معاملات کے اندر۔ اور وہیں پہ ہوا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اور یقیناً آپ اس فیلڈ سے بیلونگ کرتی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں آپ، اور آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہوں گے، وہ خواتین جو دیہی ایریاز سے بیلونگ کرتی ہیں جب وہ سٹیز کا رخ کرتی ہیں ایجوکیشن کے لیے، یہاں سے وہ جب ڈگریز اویل کرتی ہیں، آفٹر دیٹ جب کم بیک کرتی ہیں اپنے ایریاز کے اندر جاتی ہیں، تو یقیناً ان کو ان کے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس انداز کے اندر وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکتی ہیں اور جدید دور کے انداز کو کیسے اپنا سکتی ہیں۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کو جب وہاں جا کے وہ ایڈریس کرتی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے ان فیملی ممبرس کے ساتھ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈیسیجن ہمارا ہوگا اور ہم ہی جو ہے وہ یہ تمام تر چیزوں کو دیکھیں گے، تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ ڈسکشنز بھی کرتی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں کنونس کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ان کی جو مینٹیلٹی ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، اور بہت سے مذہبی گھرانوں کے اندر بھی یہ معاملات ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ تو اب میں جاننا چاہوں گا یہ جو ایک فقدان ہے، اور اس کی وجہ سے یقیناً آپ خود اس چیز کو جو ہے وہ کہیں گی کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سی جو طلاقیں ہیں یا بہت سے ایسے جو مسائل ہیں ان خواتین کے ساتھ ہیں جو دیہی ایریاز سے بیلونگ کرتی ہیں اور شہروں میں آ کے سٹیز کے اندر جابز کرتی ہیں یا اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرتی ہیں، تو بعد میں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کی طرف بڑھتی ہیں۔ تو یہ جو ایک مینٹیلٹی ہے اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اس کو بدلنا تو ظاہر ہے گو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، وہی بات ہوگی کہ اگر آپ اس کو کیونکہ ہمارے انوائرمنٹ میں گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر ایک اس طرح کے ایریا سے کوئی بچی آ کے یا ایون کوئی بچہ آ کے پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد اس کو وہ انوائرمنٹ اس نے دیکھا اور وہ فیسینیٹ ہوا اس انوائرمنٹ سے، اور اس کے بعد جا کے وہ اسی ولیج ایریا میں جا کے اپنے پیرنٹس کو کنوینس کر رہا ہے، تو وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان کا ایک تو اسٹڈی گیپ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ان کے مائنڈ سیٹ سیم نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں تو یہی سجیسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ سلولی چیزوں کو ڈسکشن میں لے کے آئیں، پیرنٹس کے ساتھ ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں، الٹیمیٹلی کوئی رانگ اسٹیپ نہ اٹھائیں، لیکن پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی ان کی لائف ہے، یہ بچوں کی لائف ہے، ان کو ڈیسیجن لینا ہے کہ ہم نے کس طرح سے، ہاں کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے رانگ ڈیسیجن ہوتے ہیں جو کہ فیملی اپنے رائٹ پہ ہوتی ہے اور بچوں کے ایک وہ کہہ لیں کہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، بالکل جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، ان کے جلدی کے ڈیسیجن ہوتے ہیں، وہ اتنے دور اندیش ہو کے نہیں سوچ رہے ہوتے جیسے ان کے پیرنٹس سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بہت اہم اقسام آپ نے بات کی یہاں پہ کہ پیرنٹس کو کس انداز کے اندر تھنک آؤٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور جو بچے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو پیرنٹس ہیں یقیناً ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کا ایکسپلوژر ہے، اور ان کا جو ایک انداز ہے زندگی ہے، انہوں نے ایک وقت گزارا ہے اسی معاشرے کے اندر، تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں پہ کون سی چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔